بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک سوال سے میں اپنے اس سیشن کا آغاز کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے، کیا دین اور دنیا الگ الگ ہیں؟ الگ ہے؟ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ یہ آپ لوگوں کا ایک کلیکٹیو ریسپانس ہے، سب کا ایسی ہے۔ دین ایک مکمل دستور حیات ہے، اور جو آپ لوگوں کا آنسر ہے یہی کنفیوژن ہے۔ ہم نے دین کو مکمل الگ رکھا ہے، دنیا کو مکمل الگ رکھا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دین مسجد میں جاؤ گے تو وہاں ملے گا، لیکن اگر آپ بازار میں جاؤ گے اور کاروبار کرو گے تو وہاں دنیا ملے گی۔ ایسے ہی ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط کنسپٹ ہے، اور یہاں سے ہی کنسپٹ جو کنفیوژن ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہاں سے ہی دوریاں بڑھ جاتی ہے۔ ایسے دین اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے، دنیا اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، اور ایسا کیوں ہم کر رہے ہیں؟ ہم دیکھیں، اسکول آتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ دنیا ہے، لیکن ہم جب مدرسے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ دین والی باتیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال میں آپ کو ابھی سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب ڈاکٹر مریض کا علاج کر رہا ہوتا ہے، کیا وہ دینی کام کر رہا ہے یا دنیاوی کام کر رہا ہے؟ دنیاوی کام کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی کنفیوژن ہے۔ یہ ہم میں ایسا فیڈ ہوا ہے نا یہ چیز، کہ ہم نے اس کو یہاں تک اس کو لے گئے ہیں کہ ہماری جو روزمرہ چیزیں ہیں یہ دین سے بالکل ہٹ کے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے بیٹا۔ یہاں پر میں اس کنسپٹ کو بالکل ختم کر رہا ہوں کہ ہم اگر قرآن پڑھیں گے تو ہم دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم کوئی اسکول والا کتاب پڑھ رہے ہیں تو ہم دنیاوی کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بالکل ہرگز نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھو، دین ہی دنیا ہے۔ قرآن میں سورہ القصص میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دین کا کام بھی کرو لیکن دنیا بھی چاہو، اس میں بیلنس ہے یہ۔ اب یہاں پر ہمارے پاس ایک جو ضابطہ حیات ہے، ایک نمونہ ہے، ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیں، ہمارے نبی نے سیاست بھی کی ہے۔ کیا وہ دنیاوی کام کر رہے تھے، دینی کام کر رہے تھے؟ دنیاوی کام کر رہے تھے۔ تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ الگ الگ کام کر رہے تھے، دنیا کا الگ کر رہے تھے، دین کا الگ کر رہے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، ہمارا دین ہی ہمیں دنیا سکھاتا ہے۔ یہی تو کنفیوژن ہے، اس وقت ہمارے مائنڈ میں آ جاتی ہے، اور بڑے ہو کر ہم پھر اس کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ سیاست ہمیں دین سکھاتا ہے سیاست کیسے کرنی ہے، ہماری شادی کیسے ہوتی ہے، دین ہمیں نہیں سکھاتا۔ کیا وہ ہم دنیاوی کام کر رہے ہوتے؟ نکاح کیا ہے، دین ہمیں کس طرح، ہمارے ضابطے دین نے نہیں بنائے کہ ان ضابطوں پہ آپ کام کرو۔ ہم نے دین کو الگ کیا ہے، دنیا کو مکمل الگ کیا ہے۔ ایسا بالکل غلط ہم کر رہے ہیں۔ ہم اگر یہاں پر پڑھائی بھی کر رہے ہیں تو اب یہ بتائیے، دنیاوی پڑھائی ہے، دینی پڑھائی ہے؟ اچھا، یہاں اگین میں بتاتا چلوں، اگر یہ نیت آپ کی خدمت والی ہو نا، نیت آپ کی کلیئر ہو، نیت اللہ کی رضا ہو، تو وہ پڑھائی بھی دینی بن جاتی ہے۔ اگر ڈاکٹر علاج کر رہا ہے ایک پیشنٹ کا، اور اگر اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے کہ میں اس سے پیسے نہیں نکالوں گا بلکہ اللہ کو راضی کروں گا، اب اللہ کے اس بندے کے لیے میں سہولت پیدا کروں گا، تو وہ آٹومیٹکلی دنیاوی کام بن جاتا ہے۔ اور زندگی ہے ہی یہی کہ دوسروں کے لیے سہولت پیدا کر لو۔ ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ غلطی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ دین کو ہم نے بالکل سائڈ پہ کر دیا، قرآن مسجد تک محدود کر دیا، مدرسے تک محدود کر دیا، اور چند لوگوں کے ذمے وہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ علماء ہیں اور مفتی حضرات ہیں، عالم دین ہیں، وہی دین کا کام کر رہے ہیں، اور میں دنیاوی کام کر رہا ہوں، یا میں دنیا والا بندہ ہوں اور وہ دین والا بندہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو ہمارے علماء حضرات ہیں وہ بھی دین اور دنیا، ہم بھی دین اور دنیا۔ ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح بنانا چاہیے کہ ہم پورے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو
دنیا کے جو دینی لینز ہے اس سے پر کے، نہ کہ اس کو الگ رکھ کے میرا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، میرا دین تجارت کے معاملے میں کیا مجھے سکھاتا ہے، بتاتا ہے، میرا دین علاج کرنے کے بارے میں کیا بتاتا ہے، کیا سکھاتا ہے، میرا دین استاد کے لیے کیا ضابطے رکھ رہا ہے، میرا دین حقوق العباد میں کیا مجھے بتا رہا ہے، میرا دین حقوق اللہ میں مجھے کیا بتا رہا ہے، میرا دین مجھے صبح سے لے کر دوپہر، دوپہر سے لے کر شام، شام سے لے کر پھر صبح تک مجھے پوری زندگی میں وہ کیا بتاتا ہے۔ اگر ہم صرف اس کو سمجھے اور اس کو لاگو کریں اپنی عملی زندگی میں، یقین جانے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ دین تو بہت آسان ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ہرگز یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ، ہم نے دین بھی وہ جو ہے نا ایک اسپیسیفک جو اٹائر ہوتا ہے، اتنی اتنی داڑھی ہوگی آپ کی، پانچے آپ کے اوپر ہوں گے، سارا سب کچھ اس طرح ہوگا، ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوں گے تو آپ دین والے بندے بن گئے، نہیں۔ اگر آپ مسلمان ہو تو آپ دیندار ہو، اور آپ کا دیندار ہونا لازمی ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے بیٹا کہ اس میں بیلنس لے آؤ۔ یہاں ہم دنیا سے کسی کو کٹ نہیں کر رہے، کیونکہ رہنا بھی یہاں پر ہے، جس طرح میں نے اگزامپل دیا تو سورہ القصص کی، کہ دین کا کام بھی کرو لیکن دنیا بھی چاہو، بیلنس کا۔ لیکن جو دنیاوی کام آپ کر رہے ہو اس میں آپ بیلنس کیسے لاؤ گے، اس کو آپ دین کے ضابطے سے کیسے ماپو گے۔ آپ پڑھائی کر رہے ہو، دین کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لو، میں جو یہ پڑھائی کر رہا ہوں نیت کیا ہے میری، صرف نیت کا فرق ہے بیٹا، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میں باتوں میں کسی کو بھی مینیپولیٹ کر سکتا ہوں، آپ لوگ بھی کر سکتے ہو، کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن نیت ایسی چیز ہے جو اللہ کو نظر آتی ہے، انسان کو نظر نہیں۔ اگر وہ نیت ہی میری دیندار ہو تو میں ہر وہ کام دین کے حساب سے کروں گا، چاہے وہ دنیاوی ہی کیوں نہ ہو۔ اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو ایک ٹاسک دے رہا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی مفتی شمائل اور جاوید اختر صاحب کا ایک ڈیبیٹ ہوا ہے، کیا خدا ہے، خدا کا کوئی وجود ہے، یہ دنیا کس نے بنائی ہے، یہ ڈیبیٹ ہے۔ انڈیا میں بھی ہوا ہے، دہلی میں۔ آپ لوگ گھر جائیں، اس پہ ریسرچ کریں کہ مفتی شمائل نے جو دلائل دیے ہیں اور جو جاوید اختر صاحب نے جو دلائل دیے ہیں، ان کا موازنہ کر لیں اور اپنی کریٹیکل تھنکنگ کو اس سے بہتر بنائیں۔ آپ لوگ بیٹا صرف آپ کا وجود نہیں بڑھ رہا، آپ کا ایک انٹلیکٹ بھی بن رہا ہے، اس کو کریٹیکل بنائیں، اس کو پرابلم سالور بنائیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بڑے ہو جائے، ایک کلاس سے دوسری کلاس میں چلے جائے، بلکہ ایک بہترین قابل مسلمان بھی بنے، اور یہ تب پاسبل ہے جب آپ کو ان ضابطوں کا پتہ ہو۔ ریسرچ دے رہا ہوں، اس پہ ورکنگ کر کے کل صبح انشاءاللہ اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں گے۔